الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 33 کا آغاز کرتے ہیں۔ 33 لیکچر نمبر کا آغاز کر رہی ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے 2 احادیث 91 اور 92۔ چلیں حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح معنوں میں کامیاب انسان کون ہے؟ عن ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابی ذر سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد افلح من اخلص اللہ قلبہ للایمان، تحقیق یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ تعالی خالص کر لیتا ہے ایمان کے لیے۔ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے خالص کر دے وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ وجعل قلبہ سلیما، اور کر دیا اس کے دل کو سلیم، ولسانہ صادقا، اور اس کی زبان کو سچا کر دیا، ونفسہ مطمئنۃ، اور اس کے نفس کو اطمینان والا کر دیا، وخلیقتہ مستقیمۃ، اور اس کی طبیعت کو سیدھا کر دیا، وجعل اذنہ وجعل اذنہ مستمعۃ، اور اس کے کانوں کو سننے والا بنایا، وعینہ ناظرۃ، اور اس کی آنکھوں کو دیکھنے والا۔ کہ جس کے حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے خالص کر دے، اور اس کے دل کو سلیم، اور اس کی زبان کو سچ بولنے والا، اس کے دل کو اطمینان والا، اس کی طبیعت کو سیدھا، اس کے کانوں کو حق سننے والا، اس کی آنکھوں کو حق دیکھنے والا بنا دے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی جس کے دل کو اللہ خالص بنا دیتا ہے وہ حق سننے والا اور حق دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اس حدیث میں کامیاب شخص کی صفات بیان کی گئی، یعنی جو شخص دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان صفات کے حصول کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث میں 7 خوبیاں بیان ہوئی ہیں جو کہ درجہ ذیل ہیں کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے خالص کر دے۔ کامیاب وہ انسان ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے خالص کر دے، جس کے دل میں ایمان ہو۔ دوسرے نمبر پر اس کا دل سلیم ہو، یعنی سلامت رہنے والا ہو، حق بات کو سمجھنے والا ہو، اور سچ بولنے والی زبان ہو، اور اس کی طبیعت کو سیدھا اور درست بنا دے کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے بلکہ وہ سیدھا صراط مستقیم پہ چلنے والا، اس کے کان حق سننے والے ہوں، آنکھیں حق دیکھنے والی، اور اس کے دل کو اطمینان والا بنا دے، تو وہ حقیقی کامیاب انسان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب بنیں، ہمیں بھی ان خوبیوں کو اپنانا ہوگا، اللہ سے دعا کرنی ہوگی۔ آگے حدیث ہے مسلمان کو پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، قال کہتے قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المومن القوی خیر، جو قوی مومن ہے نا وہ بہتر ہے، وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے ضعیف مومن سے زیادہ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ، اور ہر لحاظ سے وہ بہتر ہے، احرص عَلَى مَا يَنفعُكَ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسے تو ہر ایک مسلمان میں خیر و برکت ہے، اس چیز کے حصول کی کوشش کرو، احرص علی ما ینفعک، اس چیز کے حصول میں کیا کرو، کوشش کرو کہ جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، ما ینفعک جس میں تجھے نفع ہو، واستعین باللہ اور اس پر اللہ سے مدد حاصل کرو، تو ولا تعجز اور تم سست نہ پڑو، ہمت نہ ہارو، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو تم یہ نہ کہہ دو کہ اگر میں یہ کرتا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جاتا، لو انی فعلت کان کذا و کذا، کہ اگر میں ایسے کرتا تو اس طرح ہوتا، بلکہ اس طرح کہو، ولیکن کل، لیکن اس طرح کہو کہ قدر اللہ
جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہوا، وما شاء فعل، جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا جو اس نے چاہا اسی طرح کیا۔ فَإِنَّا لَوْ، اور بے شک لو کا لفظ جو ہے نا یعنی اگر کہہ دینا، کاش کہہ دینا، تفتح عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل کو راہ ہموار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مسلمان اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ ویسے تو ہر ایک مسلمان میں خیر برکت ہے، اس چیز کی حصول کی کوشش کرو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو، اللہ سے مدد حاصل کرو، ہمت نہ ہارو۔ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں اس طرح کرتا تو ایسے ہو جاتا، مگر اس طرح ہو جاتا، بلکہ تم کہو کہ جو اللہ کو منظور تھا جو اس نے چاہا وہی کیا۔ اور جو کاش کا لفظ ہے نا یہ شیطان کے عمل کو ہموار کر دیتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں طاقتور اور مضبوط مومن کی بڑی تعریف کی گئی ہے، چونکہ اسلام اور مسلمانوں کی نصرت اور تائید میں طاقتور مومن بڑا کردار ادا کرتا ہے، اس لیے طاقتور مومن اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جبکہ کمزور مومن اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ویسے تو ہر ایک مومن میں خیر و برکت ہے، اس حدیث میں ہر ایسی چیز کے حصول کی ترغیب دی گئی ہے جو انسان کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند ہو، چاہے وہ علم ہے، رزق ہے، جو بھی چیز ہے نا، تو اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انسان کو وہی تکلیف پہنچتی ہے جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے۔ تو پیاری عزیزات، اسلام کمزوری کا نہیں بلکہ قوت کا دین ہے۔ یہاں طاقت سے مراد صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ ایمان کی طاقت اور ارادے کی مضبوطی، صبر، ہمت، علم اور عمل کی قوت بھی ہے۔ ایک مومن وہ ہے جو مشکلات سے گھبرا کر بیٹھ نہیں جاتا بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، وہ نماز، تلاوت، نیکی اور دین میں سرگرم رہتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان، علم اور اخلاق اور کردار کو مضبوط بنائیں تاکہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکے۔ مایوسی سے بچنا چاہیے، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو دین کی خدمت میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو جو پہلی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ سب سے بہترین مسلمان اور کامیاب انسان کون ہے، آپ نے فرمایا جس کا دل پاک ہو، زبان سچی ہو، یعنی کہ عموماً کامیابی دولت، شہرت یا عہدے سے ناپی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا معیار کچھ اور بتایا ہے، یعنی کامیاب انسان وہ ہے جس کا دل حسد، بغض اور کینے سے پاک ہو، جس کی زبان سچ بولتی ہو، جس کے کان حق بات سننے والے ہوں، جس کی آنکھیں حلال اور پاکیزہ چیزوں کو دیکھنے والی ہوں، جس کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ ایسا شخص دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، سچ بولنے کی عادت اپنانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ جو ہے یہ جو انسان سچ بولتا ہے تو وہ صادقین میں لکھا جاتا ہے، سچ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے اور جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو ہمیں سچ بولتے رہنا چاہیے، خود بھی عادت اپنانی چاہیے اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ سچ کیا ہے۔ جھوٹ کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جھوٹ جس کو ہم جھوٹ کو تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میں نے ایک واقعہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ آیا، حضرت عائشہ نے کہا میرے پاس میں تمہیں کھجور دیتی ہوں۔ اللہ کے نبی یہ سب دیکھ رہے تھے اور حضرت عائشہ نے بچے کو بلا کے کھجور دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تم بچے کو کھجور نہ دیتی بچے کو پاس بلا کے تو تمہارا یہ جھوٹ لکھا جانا تھا۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی جی میں چار کام کرتا ہوں، ان میں سے ایک ہی چھوڑوں گا، میں شراب بھی پیتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں ان سب سے ایک ہی چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی نے اسے کہا تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو اس نے جب رات کو اس کا زنا کرنے کو جی چاہا تو اس نے کہا اگر صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تو سچ بولا تو مجھ پہ حد جاری ہوگی، جھوٹ تو بولنا ہی نہیں ہے۔
چوری پہ دل کیا تو اس نے کہا اگر چوری کی، صبح اللہ کے نبی نے پوچھا تو اگر سچ بولا تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا، کیونکہ جو چوری کرتا ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ پھر اس کی شراب پینے کو جی چاہا، اس نے کہا اللہ کے نبی کو جب بتایا تو اگر میں نے شراب پی لی تو مجھے 80 کوڑے لگ جائیں گے، تو جھوٹ تو بولنا ہی نہیں۔ خیر اس نے اس جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس نے کوئی بھی گناہ نہ کیا، کوئی بھی اس سے گناہ سرزد نہ ہوا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایسے کامیاب بنیں تو سچ بولنے کی عادت اپنانی ہوگی، دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر خواہی کرنے والا بننا ہوگا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاکیزہ اور ہماری زبانوں کو سچ بولنے والا اور ہماری نگاہوں کو پاک اور ہمارے عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول کر لے۔